حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، اور پہلے آپ کو بتا دوں کہ بنی اسرائیل کن کو کہتے ہیں۔ اسرائیل یہ نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور بنی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام یہودی یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا قصہ بیان کیا جن کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ فرمایا ایک برس کا مریض تھا، کوڑی کا مریض تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا۔ سنا ہوگا آپ نے، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے نیا ہے، جنہوں نے سنا ہوا ان کے لیے تازہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی آیا، ایک انسان آیا، اس کے پاس جو کوڑی کا مریض تھا، برس کا مریض تھا۔ برس کے مریض کے جسم سفید ہو جاتا ہے، ڈب خربا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آ کر کہا کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا ہاں بہت پریشانی ہے، میں برس کی مرض میں اور بیماری میں تکلیف میں مبتلا ہوں، کوئی شکل میری دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور پھر رزق کی اور روزی کی بھی تنگی ہے۔ اس نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری بیماری اور تکلیف کو دور کر دے، پریشانی کو دور کر دے، اور اس برس کو ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں وسعت اور فراخی کرے۔ اس کی دعا دینے والے کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی، تندرستی عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اونٹنی عطا کر دی۔ یہ اس اونٹنی کو رکھنے لگا، اس اونٹنی سے آگے اس کی اولاد ہوئی، اور ہوتے ہوتے بہت بڑی تعداد میں اس کے پاس اونٹ ہو گئے، اور اونٹ اور اونٹنیوں کا ایک ریوڑ ہو گیا، مال ہو گیا، جس کو یہ بیچنے لگا، اپنا مالدار بھی ہو گیا اور اچھی خاصی جائیداد بنا لی۔ پھر وہ شخص گیا گنجے کے پاس اور اس کو کہا کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا سر پر بال ایک نہیں ہے۔ لوگ نفرت کرتے ہیں، گنجا گنجا کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، اور روزی اور رزق میں بھی تنگی ہے۔ اس نے دعا کیا اللہ اس کو سر کے بال عطا کر، اور اس کے رزق میں وسعت اور فراخی عطا کر، اور اس کو مال و دولت بھی عطا کر۔ دعا قبول ہوئی، اللہ نے اس کے سر پر بال دے دیے، اور اللہ نے اس کو ایک گائے عطا کر دی، اور اس گائے سے آگے گائے پیدا ہوئی، اور اس سے آگے نسل چلی، اور اس نے ان کو بیچا، اور یہ کاروبار کرنے لگا، گائے کا بہت بڑا ریوڑ فارم بن گیا، اور اس سے مال و دولت کمایا۔ پھر یہ انسان گیا ایک نابینے کے پاس، اس کو کہا کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا بالکل پریشانی ہے، آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتا، مجھے پتہ نہیں میری ماں کی شکل کیسی، میرے باپ کی شکل کیسی، مجھے نظر ہی نہیں آتا دنیا کی چیزیں، آنکھ نہیں ہے، اور رزق میں بھی تنگی ہے، کھانے پینے کو بھی نہیں ہے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ اس کو بینائی عطا کر، اور اس کے رزق میں وسعت اور فراخی عطا کر۔ اللہ نے دعا قبول کی، اس کو بکری عطا کر دی، اس بکری کی نسل آگے چلی، اور اس ایک بکری سے سینکڑوں بکریاں آگے اولاد در اولاد ہوتی گئی، بیچتا رہا، کاروبار کرتا رہا، جائیداد بناتا رہا، سلسلہ چل پڑا روزی کا بھی، اور اللہ نے بینائی بھی عطا کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہی شخص دوبارہ ہر ایک کے پاس آیا، اور سائل بن کر آیا، بھکاری بن کر آیا، منگتا بن کر آیا۔ سب سے پہلے آیا برس کے مریض کے پاس، کوڑی کے مریض کے پاس، کوڑی والے کے پاس جس کو کوڑی کا مرض تھا، اور آ کر کہا غریب آدمی ہوں، فقیر ہوں، کچھ ہے نہیں، کچھ اپنے مال میں سے کچھ تھوڑا سا دے دے۔ اس نے کہا چل چل میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا یاد کر تو کوڑی کا مریض تھا، اللہ نے تیرے اوپر کرم کیا، اور اللہ نے تجھے تندرستی اور صحت بھی عطا کی، مال و دولت بھی دیا۔ کہا نہیں نہیں، یہ تو سب میرا کمال ہے، میں نے کمایا اپنے ہاتھ سے، یہ تو میرے باپ دادا کی جائیداد ہے، تو خام کہاں گیا، چلا جا رہی تو تیری پٹائی کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اللہ پھر تیری وہی حالت کر دے جو پہلے تھی۔
اب بددعا لگی، دوبارہ کوڑی کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اور سب کچھ اس کی اونٹنیوں میں جو اس کے بعد ریوڑ تھا، بیماری پیدا ہوئی جانوروں میں، تمام اونٹ اور اونٹنیاں مر گئے، کنگال ہو گیا۔ پھر یہ شخص گنجے کے پاس آیا، بھکاری بن کر آیا، فقیر بن کر آیا۔ یہ واقعہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آ کر اس سے مانگا، غریب ہوں، فقیر ہوں، کچھ دے دے۔ اس نے کہا چل، ایک پائی تجھے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا یہ تمہارے پاس گائے ہیں، ایک گائے دے دو۔ کہا کچھ نہیں دوں گا، یہ سب کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے کاروبار کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، اور میں نے ان کے اوپر وقت لگایا ہے، یہ سب میرا پرانی میری جائیداد ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تو گنجا تھا، تجھے بال ملے، تجھے گائے ملی، یہ سب کچھ دیا اللہ نے۔ کہا نہیں نہیں، میں تو پیدائشی بالوں والا تھا۔ اللہ کی نعمت کا انکار کیا، اس کو دھکے دے کر نکال دیا، کچھ نہ دیا۔ اس نے کہا میں پھر کہتا ہوں اللہ تجھے ویسا کر دے جیسا تو تھا۔ گنجا ہو گیا، بال اڑ گئے، جو اللہ دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اور اس کی گائے میں بیماری پیدا ہوئی اور تمام گائے مر گئی۔ اب یہ نابینے کے پاس آیا بھکاری اور سائل بن کر، اور آ کر نابینے کو کہتا ہے میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، تیرے پاس بکریاں ہیں، کوئی بکری دے دے، کچھ میری امداد کر دے، اللہ نے تیرے اوپر بڑا انعام کیا۔ اس نے فوراً کہا واقعتاً تو درست کہہ رہا ہے، یہ سب کچھ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، میں تو نابینا تھا، میں تو اپنے ماں باپ کو چہرے کو نہیں پہچان سکتا تھا، لوگوں کے لیے رات کے وقت میں اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے دن بھی رات کی طرح تھا، دن کو بھی اندھیرا ہوتا تھا، میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک دعا کرنے والے نے دعا دی تھی، اللہ نے قبول کر لی تھی، اور مجھے آنکھوں کی نعمت عطا کر دی، اور پھر اللہ نے مجھے رزق کی تنگی بھی دور کر دی، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بکری عطا کر دی، اس بکری کی نسل آگے چلی اور میں مالدار ہو گیا۔ یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں اور کا ریوڑ چل رہا ہے، یہ تو ایک نہیں سارا لے جانا چاہے تو لے جا۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اللہ تجھے خوش رکھے، میں تو آزما رہا تھا، میں اللہ کی طرف سے بطور آزمائش تم تین کے پاس آیا تھا، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، انسان کی شکل میں آیا تھا پہلے بھی اور اب بھی۔ دیکھا جس نے ناشکری کی وہ دوبارہ کوڑی کے مرض میں مبتلا ہوا، پھر دوبارہ کنگال ہو گیا، اور جس نے ناشکری کی وہ دوبارہ گنجا ہو گیا اور دوبارہ کنگال ہو گیا، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ نعمتیں اسی کے پاس رکھی۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کیا کرو۔